کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے پروگرام وہ ہم میں سے نہیں لیے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم ان احادیث طیبہ کو بیان کرتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے کام کرنے والے، فلاں جرم کرنے والا، ایسے ایسے گناہ کرنے والے ہم میں سے نہیں۔ کیسی سخت وعید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وہ کون سے افعال ہیں، وہ کون سے کام ہیں، اس کو ایک ایک ایپیسوڈ میں ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس کے تعلق سے علم دین حاصل کریں، اس تعلق سے کیا کیا وعید مزید احادیث میں آیات کریمہ میں بیان کی گئی ہے، اور بزرگان دین کا اس سے ریلیٹڈ کوئی اگر عمل ہے، کوئی واقعات ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ناحق قبضہ جمانے والا ہم میں سے نہیں۔ تو پروگرام کے سٹارٹ میں ہم وہ حدیث پاک بھی پیش کرتے ہیں جو ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ رحمت عالمیان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رحمت نشان ہے، یعنی جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمیں دنیا میں بھی بہت ساری حاجتیں ہیں اور آخرت میں تو حاجتیں ہی حاجتیں ہیں۔ روح آسانی سے نکالی جائے، قبر میں تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی بہاریں ہوں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور آخرت میں پل صراط پر آسانی سے گزر ہو جائے، قیامت کی شدت والی گرمی کے دن حوض کوثر نصیب ہو جائے، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے، بلا حساب جنت کا داخلہ مل جائے۔ حاجتیں ہی حاجتیں آخرت کی ہماری ہے، اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے دنیا کی بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم سٹارٹ میں ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور وہی ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہوتا ہے۔ شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو کوئی اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں ڈھونڈے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج کے ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے ناحق قبضہ جمانے والا ہم میں سے نہیں۔ اب یہ ناحق قبضہ جمانا کیا ہے، کس طرح لوگ دوسرے پر قبضہ جماتے ہیں، دوسرے کے مال پر قبضہ جماتے ہیں، کون کون سی صورتیں انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں ہم نے اس کو شامل کرنا ہے، اور ساتھ میں مزید احادیث اور آیات کریمہ بھی پیش کریں گے تاکہ مزید ہمارا اس حوالے سے ذہن بنے اور اس معاملے میں ہم محتاط ہو جائے، احتیاط کرنے والے بن جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یعنی جھوٹا مدعی 2 گناہ کرتا ہے، ایک جھوٹ بولنا اور دوسرے کے حق مارنے کی کوشش کرنا، لہٰذا وہ ہمارے طور طریقے سے نکل جاتا ہے۔ مومن کو ان عیوب سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ڈھونڈے امر بمعنی خبر ہے، یعنی وہ آگ کا مستحق ہے، یعنی یہ کہا نا کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں ڈھونڈے، تو اس پر مفتی صاحب فرما رہے ڈھونڈے
امر بمعنی خبر ہے، یعنی وہ آگ کا مستحق ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے بھی جان بوجھ کر بھی اور بلا قصد بھی ان اینی کنڈیشن کسی کے مال کو ناحق نہیں کھانا ہے، کسی سے ایسا انداز اختیار نہیں کرنا کہ ہم اس کے معاملے میں ظالم بن جائے اور سامنے والا مظلوم بن جائے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرموت ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے باشندے کو حضرمی کہتے ہیں، اور ایک کندی یعنی قبیلہ کندہ سے وابستہ ایک شخص ہے، یہ دونوں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں یمن کی ایک زمین کے متعلق اپنا جھگڑا لے کر آئے۔ حضرمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کی نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہے وہ نہیں جانتا کہ وہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی۔ کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اچھا، یہ سننا تھا کہ جھوٹی قسم کھانے کا نقصان کیا ہے، یہ سن کر کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی یعنی حضرمی کی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بعض اوقات بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بھی انداز سے فراڈ کر لوں گا، جھوٹ بول دوں گا، دھوکہ دے دوں گا، مال غصب کر لوں گا، ناحق مال کھا جاؤ گا، اپنی چالاکی پہ بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سب کچھ نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمارے بھی عیب کھل جائے گے۔ میدان محشر میں ان سب چیزوں کا احساس ہونا ہے، ان سب چیزوں پر ندامت ہونی ہے، اور بعض اوقات ایسے گناہوں کی سزا اللہ پاک آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور ایسے لوگ عبرت کے نشانہ بنتے ہیں۔ اپنی چالاکی پہ پر بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ رب قہار ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک حکایت پیش کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کی وعید بیان کی، تو وہ شخص جو کندی تھا وہ بیک ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو حکایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے تحت فرماتے سبحان اللہ، یہ ہے اثر اس زبان فیض ترجمان کا کہ دو کلمات میں اس کندی کے دل کا حال بدل گیا اور سچی بات کہہ کر زمین سے لا دعویٰ ہو گیا۔ تو ایسے ہی نہیں کہتے ہم وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی ایسا ہے، اگر حضور فرما دیں تو بات اثر کرتی ہے، لوگ تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے برے کاموں سے رجوع کرتے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، ناحق قبضہ جمانے والا ہم میں سے نہیں۔ ناحق قبضہ جمانے میں بعض اوقات لوگ اللہ کے گھر مسجد تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ عرض کیا گیا، جیسے استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ پوچھا جاتا ہے، تو ایک شخص کے تعلق سے پوچھا گیا، ایک شخص نے اراضی مسجد کی جو اس کے پیچھے تھی اپنے مکان میں ڈال لی ہے اور دیوار بنوا لی، اور تاج محراب مسجد و مینار مسجد دبا کر اپنی دیوار بلند کر لی، ایسے شخص کے واسطے کیا حکم شرع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا اور اس کے ضمن میں جو احادیث بیان کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کو سن کر اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ نہ کرے کبھی اس طرح ذہن جائے بھی کہ کسی کا ناحق دبانا ہے اور کام کر ڈال رہے ہیں، اس وقت جو کرنا ہے وہ تو کر ڈال رہے ہیں، لیکن بعد میں تو احساس ہونا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں جو ایسا کرے، جس شخص کے تعلق سے میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، فرما رہے ہیں فاسق، فاجر، ظالم، جائر، مرتکب کبائر، مستحق عذاب النار و غضب الجبار ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ پھر آگے فرماتے ہیں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بالشت بھر زمین ناحق لے گا، اللہ تعالیٰ وہ زمین
زمین کے ساتوں طبقوں تک اس کے گلے میں قیامت کے دن تک توق بنا کر ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تو یہ سوال تو مسجد کے تعلق سے ہوا، لیکن کسی کی بھی زمین ہو ناحق اگر کھا لیں گے تو یہ عذاب کیسے برداشت ہو سکے گا؟ اور فرمایا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی قدر زمین ناحق دبا لے گا قیامت کے دن زمین کے 7ویں طبق تک دھسا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک بالی زمین ناحق لے لے، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے کہ اس زمین کو کھودے یہاں تک کہ 7ویں طبقے کے ختم تک پہنچے، پھر قیامت کے دن اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے، یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب کتاب ختم ہو کر فیصلہ فرما دیا جائے۔ کتنی حدیث پاک ہے اس ٹاپک پر کہ ایک بالش زمین کسی کی کوئی ناحق کھا لے، اللہ کی پناہ ایک بہت بڑی تعداد زمینیں کھا جاتی ہے، یتیموں کی زمینیں کھا جاتی ہے، رشتہ داروں کی زمینیں کھا جاتی ہے۔ اور پھر ایک انداز ناحق قبضہ جمانے کا یہ بھی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی زمینیں جو ہیں وہ شرعی اعتبار سے وراثت کے جو مسائل اس کے مطابق تقسیم ہونی ہے، لیکن تقسیم ہونے نہیں دیتے، وہاں بھی ناحق قبضہ جما لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی قدر زمین ناجائز طور پر لے، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں سے اس کے گلے میں توق ڈالے، نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل۔ اس سوال کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اور پھر فرمایا ان احادیث کو لکھنے کے بعد اس شخص پر فرض ہے کہ مسجد کی زمین و عمارت فوراً خالی کر دے اور اپنی ناپاک تعمیر جو ان پر کر لی ہے ڈھا کر دور کر دے۔ اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من 2 من نہیں 20-25 ہی سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی 2 گھڑی کے لیے پھرے۔ کیسی چوٹ کرتے ہوئے فرما رہے کہ اتنی ہی مٹی گلے میں توق کر کے ڈالے، کیونکہ ہم نے احادیث میں سنا نا کہ 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ آپ فرماتے اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہانوں کا حساب پورا ہونے تک گلے میں معاذ اللہ یہ کروڑوں من کا توق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھسا دیا جانا، والعیاذ باللہ تعالی واللہ تعالی عالم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہے ناحق قبضہ جمانا، زمین پر ناحق قبضہ جمانے کا وبال۔ اس کے علاوہ بھی آیات میں احادیث میں یہ ناحق قبضہ جمانے کے حوالے سے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ میں چند ایک حدیث پاک مزید پیش کرتا ہوں، بالخصوص میراث کے تعلق سے، یعنی جو وراثت میں مال آتا ہے اور پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے اس کے تعلق سے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ناحق قبضہ جمانا جو ہے، اس میں کسی کا مالی نقصان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان کو ایذا دینا بھی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو ایذا دی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی وہ تو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کام کر کے بیٹھے ہیں تو ہم نے اس سے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور جس کا ہے اس کو ادا بھی کرنا ہے، معافی تلافی بھی کرنی ہے۔ کسی مسلمان آدمی کو یہ حق حاصل نہیں دوسرے مسلمان بھائی کا مال، جائیداد، زمین وغیرہ غصب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون، مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام قرار دیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا، اللہ اکبر، یہ آخری خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ کلمات بھی ہیں، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے جو تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر میں واقع ہوا ہے۔ اس ساری گفتگو سے مراد
مالوں جانوں اور عزتوں کی حرمت کی شدت کے ساتھ تاکید ہے، اور یہ ان کی پامالی سے ڈرانا ہے۔ مسلمان کے مال کی حرمت کو مزید واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی و مذاق کرتے ہوئے اور نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی پکڑ لی اسے چاہیے کہ وہ واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں تو ایسا حال ہے کہ کتنی اہم چیزیں کسی کی ضرورت کی ہوتی ہے وہ بھی لیتے ہیں تو واپس نہیں لوٹاتے، سامنے والا بیچارہ بھول بھی جاتا ہے کہ میں نے کس کو دی تھی، لیکن یہاں سے دھوکہ دہی کا سلسلہ ہوتا ہے، ناحق قبضہ جمانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک لاٹھی کے تعلق سے بھی حدیث پاک میں اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی اس کی رضامندی کے بغیر لے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کرنے میں جو شدت اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا۔ اس مفہوم کی کئی اور روایات صحیحہ اور بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مسلمان کے مال کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ایک لکڑی بھی مسلمان کی اجازت کے بغیر لینے سے منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں، ایک لکڑی کی بظاہر کیا حیثیت ہے، لیکن حدیث پاک میں اس کے تعلق سے بھی سمجھا دیا تاکہ ہم پر اہمیت مزید اجاگر ہو جائے کہ کسی کی لکڑی تو کیا، کسی کی لکڑی تو لکڑی، دیگر چیزیں بھی ہم نے اپنے استعمال میں بغیر اجازت کے نہیں لانی ہے، اور اجازت سے لے تب بھی اجازت جتنے دیر کی لی ہے اتنے دیر میں ہم لوٹا دیں۔ ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ اللہ کے ہاں قیامت والے دن سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ زمین ہوگی جسے آدمی چوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے توق پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین بہت حساس معاملہ ہے، بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غاصب بن جائیں، غصب کرنے والے بن جائیں۔ پیسہ ہو، مال ہو، جائیداد ہو، زمینیں ہو، اس کو ہم غصب کرنے والے بن جائیں، غاصب بن کر قیامت کے دن آئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور یاد رکھیے، اگر دھوکہ دہی سے کام لیا، رشوت کا لین دین کیا، چوری کی، خیانت کی، غصب کیا، مال کے ناپ تول میں کمی کی، اور کسی بھی انداز سے دوسروں کے حق پامال کرتے رہے، مال کھاتے رہے، زمینیں ہڑپ کرتے رہے، پیسے کھاتے رہے، تو اللہ کا عذاب اس پر ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ سورۃ الجنان میں اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے، یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت یا جھوٹی گواہی سے، یہ سب ممنوع و حرام ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان ناحق حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی ناحق لوگوں کے مال کھانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ آپ کو آگے بھی میں نے عرض کیا کہ اس تعلق سے اللہ و رسول نے اتنی شدت فرمائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کا مال کھانا۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کے سامنے مزید کچھ احادیث پیش کرتا ہوں جس میں یتیموں کا بھی تذکرہ ہے اور ان گناہوں کا بھی تذکرہ ہے، ان انداز کا بھی تذکرہ ہے کہ جس میں دوسرے سے مال ہڑپ کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن کے لیے اللہ پاک نے لازم کر دیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ کون ہیں یہ 4 جن کو اللہ پاک جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ شرابی، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر۔ کیسی بد نصیبی ہے ان کی جو شرابیں پیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہم پر اتنے شفیق و مہربان ہیں، وہ رؤوف و رحیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود اس قدر جلال کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑھی یعنی برس کا مریض ہو کر ملے گا۔ اللہ اکبر۔
ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کا مال ظلمن کھانے والا قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون یعنی لعنت کیا گیا ہے وہ شخص جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ FGN چینل کے ناظرین غور کیجئے، کسی کے مالی حقوق دبانے کا کیا فائدہ، محض دنیاوی عیش و عشرت، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ و رسول کی ناراضگی، ایمان کی دولت چھین جانے کا خطرہ، نیکیاں ضائع ہو جانا، عبادت کا مقبول نہ ہونا، دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب، اور بغیر حساب جہنم میں داخلہ۔ کیا ملنا ہے یہ سب کر کے؟ یہ ملنا ہے ایمان کے لیے خطرہ، جہنم کا بلا حساب داخلہ۔ لہٰذا یہ ایک مذموم فعل ہے اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازمی ہے۔ کئی اسباب ہیں، کئی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریزنز پتہ چل جائے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے علم دین کی کمی، علم ہوگا تو بندہ رکے گا، کیونکہ علم اللہ کا ڈر لاتا ہے۔ علم دین حاصل کیجئے۔ دوسری چیز مال و دولت کی حرص، یہ مال کی دنیا کی حرص جو ہے ان چیزوں کی طرف بندے کو بڑھاتی ہے۔ تیسری چیز ہے دنیا کی محبت۔ چوتھی راتوں رات امیر بننے کی خواہش، بہت کم وقت میں میرے پاس بہت کچھ آ جائے۔ 5 مفت خوری کی عادت اور کام کاج سے دور بھاگنا، اور 6 بری صحبت۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کے مالی حقوق ادائیگی اور دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنے اندر سے دنیا کی ذلیل دولت کی محبت نکال دیجئے۔ دنیا کی محبت اگر ہوگی تو اس طرح وہ طریقے بندہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور پھر اپنے پاس مال آتا ہے، اپنے پاس پیسہ آتا ہے۔ تو آج بہت سارے طریقے رائج ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ جمانے کے۔ ان میں سے کچھ طریقے اور اس کے نقصانات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ کہیں آپ اور میں ایسے افعال میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہے تو سچے دل سے توبہ بھی ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع بھی ہو جائے۔ دیکھ لیجئے کہ کہیں ہم نے کسی کا کوئی ناحق مال تو نہیں کھایا ہے۔ اور اس کے بھی طرح طرح کے انداز ہے۔ لوگ اپنی چالاکی سے، اپنی شاطر بن کر ایسے انداز اختیار کرتے ہیں، اور سامنے والے کو دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے پاس ناحق مال آ رہا ہوتا ہے جو ان کا نہیں ہوتا۔ تو انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ ہے دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور کسی کا مال پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ملعون ہے وہ شخص جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا۔ اسی طرح ناحق مال پر قبضہ جمانے کی دوسری صورت، ایک تو دھوکہ ہوئی، دوسری جوا۔ اللہ اکبر۔ ناجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل کرنے کے لیے آج کل جوا بھی عام ہے۔ جوئے کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد شیر جوئے کا ایک کھیل ہے کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اسی طرح یہ جوئے کے جو صورتیں ہیں، اس کے ذریعے بھی دوسرے کا مال ناحق قبضہ جمایا جاتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ غصب، یہ تو سیدھا سیدھا ہڑپ کر جانا ہے، قبضہ جما لینا ہے۔ کسی کا مال جبرن چھیننا بھی حرام ہے، اور وعیدات بھی وارد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کوڑی یعنی برس کا مریض ہو کر ملے گا۔ ایک اور صورت ہے خیانت کرنا۔ حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خیانت نہ کی جائے، جس کا جو حق ہے، جو شریعت نے بھی مقرر کیا ہے، وہ تو دینا ہی ہے۔ خیانت کے لیے اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ گھروں میں جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ جو پراپرٹی چھوڑ کر جائے، تو اس پر شریعت مطہرہ نے پوری ایک تقسیم بیان کی ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، بیٹیوں کا کتنا حصہ، اس کی پوری ایک تقسیم ہے جو قرآن پاک کی آیتوں میں بیان ہوئی ہے، فقہ کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ تو اب اس میں کچھ لوگ معاذ اللہ خیانت سے کام لیتے ہیں، جس کا جو حصہ ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اور اس طرح بھی ناحق مال پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خائن جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خائن خیانت کرنے کی حالت میں مومن ہو، لہٰذا ان سے بچو، ان سے بچو۔
کتنی سخت وعید ہے. اسی طرح چوری کی بھی وعید بیان کی گئی ہے. ایک خائن خیانت کرتے وقت مومن نہیں. اسی طرح چوری کرنے والے کے تعلق سے بھی فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چور چوری کرنے کی حالت میں مومن ہو. چوری کر رہا ہے اس حالت میں مومن ہو. یعنی کتنی سخت وعید ہے اور کیسا احساس دلایا گیا ہے. اب چوری کرنا، کسی کے گھر میں داخل ہوئے اور کچھ چیز لوٹ لی، چوری کر لی اور چلے گئے، یہ بھی چوری ہے. ایسے چور بھی پائے جاتے ہیں. ایک نہ ایک دن وہ بھی عبرت کا نشانہ بنیں گے. دنیا میں بھی بن سکتے ہیں، آخرت میں بھی بنیں گے. جبکہ سچی توبہ نہیں کی، حقوق ادا کر کے نہیں گئے، اللہ پاک ناراض ہوا. چوری کرنے میں ایسے انداز اختیار بھی کیے جاتے ہیں کہ جس میں اپنے دل کو تو منا لیا جاتا ہے، لیکن ہوتی وہ چوری ہی ہے، اللہ پاک کی نافرمانی ہی ہوتی ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں، ہمارے گھروں میں جو بجلی آتی ہے، لائٹ جو آتی ہے، اس کے تعلق سے لوگ میٹر میں ایسے کام کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ریڈنگ جو ہے وہ سلو پڑتی ہے یا کبھی کبھار تو رک جاتی ہے. ایسی ٹیکنکس یوز کرتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں. دنیا میں بھی عبرت کے نشانے بنتے ہیں. لاکھوں لاکھ روپے ان کو پھر بھرنا پڑ جاتے ہیں پینلٹی کے ساتھ. لیکن اس سے سخت عذاب تو آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں ذلیل و رسوا ہونا یقیناً ہمارے لیے تباہی ہے، لیکن اس سے بڑی ذلت و رسوائی تو آخرت کی ذلت و رسوائی ہے. تو FGN چینل کے ناظرین، یہ کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے لوگ دوسرے کا مال ناحق قبضہ کر لیتے ہیں. اسے چوری کرنا ہے، غصب کر لینا ہے، خیانت کرنا ہے، اسی طرح جوا کھیل کر دوسرے کا مال اپنے پاس لے لینا ہے، اسی طرح دھوکہ دینا ہے. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جس کے ذریعے لوگ دوسرے کے مال پر ناحق قبضہ جما رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ وہ ہم میں سے نہیں. تو ہمیں بھی ایسا نہیں بننا، ہمیں ان میں سے نہیں بننا، اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر توبہ کرنی چاہیے. اچھا، ناحق قبضہ جمانا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے FGN چینل کے ناظرین، جیسے ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، مدرسے میں حاضر ہوتے ہیں، تو یہاں پر جو پانی آ رہا ہے، یہاں پر جو بجلی آ رہی ہے، یہاں جو چیزیں انتظامات کیے گئے ہیں جو نمازیوں کی آسانی کے لیے، مدرسے میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو مال لگا ہے وہ وقف کا مال ہے، ڈونیشن سے آیا ہو، عطیات سے آیا ہے. اور فرمایا گیا کہ مال وقف مثل مال یتیم، یعنی یتیم کے مال کی طرح یہ مال ہے. اب اس میں بے تحاشا پانی بہا دیتے ہیں، بے تحاشا لائٹ چل رہی چلنے دو، پنکھے چل رہے چلنے دو، AC چل رہی چلنے دو. اپنی مرضی کے مطابق مسجد، مدرسے اور وقف کے مال کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسے فرمایا گیا کہ یہ مال جو ہے مال مثل یتیم، اور یتیم کا مال غصب کرنے کی کیا کیا وعیدیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. لہٰذا ہمارے اندر احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے. ہم پرہیزگاری کی طرف آئے اور مدرسے کے وقف کے مال کو استعمال کرنے میں احتیاط کرنے والے بن جائے، محتاط بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناحق مال پر قبضہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اس طرح کی دوسری برائیوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں. توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئندہ ایپیسوڈ میں مزید ایک حدیث پاک لے کر آئیں گے جس میں فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، نماز روزوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ. حیرتوں میں